عبارت ہمارے یہاں پہ پہنچی تھی کہ جو سعد متن کی عبارت ہے کما یکتبنا، آگے شرح میں ہے کہ لما ذکرت الوقف علی هذه الثلاثه ذکرت کیفیت رسمها فی الخط استطرادا۔ هذه الثلاثه تین جو ہے وہ نونوں کی بات کی تھی مصنف نے۔ ایک جو ہے وہ اذن کی جو نون تھی اس کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور دوسری نون کس کی تھی جی؟ نون تاکید تھی، ولا یکونن اور ولا نسفان، اور تیسری نون کون سی تھی؟ تنوین جو نصب کی تھی، ٹھیک ہے، وہی مرر کیا نام ہے، رأیت زیدن، زیدن والی جو نون ہوگی۔ ان تینوں نونوں کو مصنف نے کیا کہا کہ وقف میں کیا کریں گے، اس کو الف میں کیا تبدیل کر دیں گے۔ اذن میں بھی کیا ہے اذا پڑھیں گے، اور لنسفان میں لنسفا پڑھیں گے، اور زیدن میں کیا ہے زیدہ پڑھیں گے۔ تو جیسے وقف کیا ہے کما یکتبنا، جیسا کہ لکھا بھی کیا ہے اسی طرح جائے گا، ٹھیک ہے۔ بولنے کو جو ہے وہ عربی میں کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں نا، تلفظ، اور لکھنے کو جو ہے وہ خط کہتے ہیں یا سورہ کہتے ہیں، کہ اس کی جو تصویر ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پکچر ہے، یعنی اس کا جو خط ہے وہ کیسے رہے گا، یا جو ہے وہ اس کی لفظ کتابت استعمال ہوگا، یعنی لفظاً و خطاً یوں تعبیر استعمال کر لیں، یا لفظاً و کتابتاً، یا لفظاً و صورتاً۔ ان سب عربی کے تلفظ کا مطلب ایک ہی ہوگا، یعنی ان لفظوں کا ایک ہی معنی ہوگا کہ تلفظ میں بھی کیا ہے وہ الف ہے گی، اور صورت میں بھی کیا آ جائے گی، الف آ جائے گی۔ اچھا، شرح میں مصنف کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف کو ذکر کیا علی هذه الثلاثه، ان تین نون ساکنہ کے اوپر، تو ذکر تو کیفیت رسم فی الخط، تو پھر میں نے ذکر کیا کہ خط میں جو ہے وہ ان کو رسم کی کیا کیفیت ہوگی، یعنی اس کے لکھنے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ جو میرا ذکر ہے وہ استطرادن ہے۔ استطرادن کیا کہتے ہیں کہ جو موضوع سے ہٹ کے ہو، ٹھیک ہے، موضوع سے ہٹ کے ہو بات، لیکن تھوڑا بہت اس کا تعلق بنتا ہو، تو وہ اس وجہ سے کیا ذکر کر رہے ہیں۔ فذکر تو پھر میں نے ذکر کیا کہ ان نون فی المسائل الثلاث، کہ ان تینوں مسائل میں جو نون ہے نا، تو صوروا الفن، یعنی اس نون کی جو صورت ہے وہ الف کی ہوگی۔ صورت سے کیا مراد ہے، لکھا ایسے جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ان تینوں مسائل میں جو نون کی صورت ہے وہ الف کی رہے گی، علی حسب الوقف، جیسا کہ وقف میں رہتی تھی، وقف کے مطابق ہی اس کی صورت کیا الف کی رہے گی۔ یہ مصنف کا نظریہ ہو گیا۔ وعن الکوفیون، وعن الکوفیین، کوفیوں سے کیا بات نقل ہوئی ہے کہ ان نون التوکید تصور نونن، کہ نون تاکید کو جو ہے نا آپ الف کی صورت میں نہیں لکھیں گے، بلکہ جو نون تاکید تھی اسے کس صورت میں لکھیں گے، نون کی صورت میں لکھیں گے، کہ جب آپ نے کیا کرنا ہو، وقف کرنا ہو، یعنی والا یکون من الصاغرین میں تو آپ جب پڑھتے جا رہے ہیں وقف نہیں کر رہے تو وہ تو الف کی شکل میں آ جائے گی، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو والا یکونن، یعنی باقاعدہ اس نون کو کیا لکھنا پڑے گا۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کو نون کی شکل میں کیا لکھیں گے۔ پڑھنے میں جو ہے وہ وقف کرنے میں پیچھے بات شاید کوفیوں کی الگ بات گزری تھی یا ایک ہی بات تھی وقف کرنے میں، والا یکونن میں، وہاں پہ الف ہی ہے کوفیوں کے مطابق بھی، وقف الجمیع علیہما بالالف، وہاں پہ وقف الف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی بس یہ لکھنے میں اختلاف ہوگا، یعنی کوفی وقف الف کی صورت میں کریں گے والا یکونن میں، والا یکونا ہی کہیں گے وہ، لیکن وہ لکھیں گے اس سے کیا، نون کی صورت میں، یعنی تلفظ میں الف آئے گی، نہیں لکھیں گے پھر تو نون آئے گی، نہیں اس طرح ہوتا ہے کہ نون اور نون اس طرح یکونن لکھنے میں الگ جو نون لکھی جاتی ہے الگ نون لکھیں گے، وہی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا، لکھ نون رہے ہیں پڑھ نہیں رہے نون، یہ بس ہو جائے گا کیا کریں اچھا کہ یہ تو بات ہے، ان نون توکید تصور نون، یعنی نون توکید کی جو صورت یا تصویر کیا ہوگی، نون والی ہوگی، الف والی صورت نہیں ہوگی، یعنی باقاعدہ وہ گول ڈال کے نون لکھیں گے، تصویر اس کی بنائیں گے نا پورے، ہاں وہی جیسے ہوتی ہے تاکہ خفیف لیضربن میں جیسے ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی لکھیں گے، لکھنے کے بعد لیکن وقف میں کیا ہے، وہ الف ہی پڑھیں گے، لکھیں گے نون، پڑھیں گے الف، تو یہ صورتحال عجیب ہو جائے گی۔ پھر اس طرح تو
تلفظ کریں گے یعنی اگر والا یکون نہ تلفظ کریں گے، والا یکون نہ. جیسے زیدن میں فرض کریں زیدن میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ رأیت زیدن، آپ کیسے لکھیں جی؟ الف کے ساتھ آپ نہ لکھیں، بلکہ زیدن دال کے بعد کیا نون لکھیں، نون ساکن لکھتے ہیں زیدن. ٹھیک ہے، آپ کہیں پھر وقف کیسے کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں وقف زیدہ ہی پڑھنا ہے، رأیت زیدہ پڑھنا ہے وقف میں، لیکن لکھنا کیسے ہے؟ نون کے ساتھ لکھنا ہے. لیکن اس میں یہ ہوگا نا مثلا مفرد کا صیغہ تو پھر آپ کو تثنیہ لگے گا اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے اور الف لکھیں گے الف کی صورت میں تو پھر ہاں ظاہری بات ہے اگر نون کو نہیں لکھیں گے. ہاں یہ کوفیوں کی تھوڑی سپورٹ دلیل میں آ رہی ہے نا سپورٹ، کہ اگر جو ہے وہ آپ نون نہیں لکھ رہے، ٹھیک ہے، اور اسے الف پڑھ رہے ہیں، وقف بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر دو تنوین بھی نہیں آ رہی، فقط الف آ رہی ہے، تو اس سے کیا لگے گا کہ وہ تثنیہ کا صیغہ ہو گیا. ہاں تثنیہ میں تو پھر نون کیوں گری ہوئی ہے؟ حرف جازمہ وغیرہ شروع میں ہے کوئی اس طرح کی نصبہ وغیرہ ہے، اس طرح بنائیں گے. بہرحال ان کے جو بھی دلائل ہوں، مصنف نے ان کی بات یہاں پہ لکھی کہ وہ اس کی تصویر نون والی لکھتے ہیں، لیکن وقف جو ہے وہ الف کی صورت میں کرتے ہیں. وعن الفراء، فرا کیا کہتا ہے کہ ان اذا، کہ اذا کے بارے میں جو ہے نا میں تفصیل کا قائل ہوں کہ ان اذا کانت ناصبتاً، کہ اذن، ہاں اذا پڑھ رہا ہوں اذن، کہ جو اذن ہے اگر یہ ناصبہ ہو، ناصبہ والا وہی ہے نا، کیا ہے ان لن، کیا ہے اذن، ٹھیک ہے. تو اگر یہ ناصبہ ہو تو کوتبت بالالف ہے، تو پھر تو اس سے کیا لکھا جائے گا؟ الف کے ساتھ. جو الٹ کر دیا انہوں نے، حالانکہ ناصبہ لکھا نہیں لکھا جاتا. بہرحال فرا کیا کہتے ہیں کہ ان اذن اذا کانت ناصبتاً، کہ اگر یہ ناصبہ ہوگا تو پھر آپ الف کے ساتھ لکھیں. وَإِلَّا كُتِبَتْ بِالنُّونِ، وگرنہ کیا ہے آپ نون کے ساتھ لکھیں. یعنی اذن یضرب لکھیں گے الف کے ساتھ، الف کے ساتھ الف کے ساتھ لکھیں گے. یعنی اذا پڑھیں گے تو اذا ہی پڑھیں گے نا، نہیں اگر وقف کرنا ہے پڑھیں گے اذا ہی پڑھیں گے، لکھیں بھی کیا الف کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَإِلَّا كُتِبَتْ بِالنُّونِ، وگرنہ اگر ناصبہ نہیں ہوا، شرطیہ وغیرہ ہوا، تو پھر کیا نون کے ساتھ لکھیں گے. نہیں بالکل صورتحال الٹ پھٹ. نہیں اذا کے پر وقف کیسے کرتے تھے؟ پیچھے وقف والے باعث لے آئے نا، اذا کے پر وقف کیسے کرتے تھے؟ پہلی جو صورت تھی اس میں کوئی اختلاف تھا؟ اذا میں ابن عصفور یہ کہتا تھا کہ وقف نون کے ساتھ کریں، مصنف یہ کہتے تھے کہ اذان کیسے ہوگا؟ الف کی صورت میں ہوگا وقف. اذا، ہاں اذا الف کے ساتھ ہوگا وقف. ولا تختلف القراء في الوقف على نحو بالالف، اذا کیا ہے؟ ولن تفلحوا اذا ابدا، اذا پڑھیں گے. اذن پہ تو وقف ہوگا ہی نہیں، وہ درمیان میں وقف والے نہیں اگر کوئی وقف کرتا ہے تو پھر اذا ہی ہوگا، الف کے ساتھ وقف ہوگا. اذن نہیں کر رہے ہوں. تو یہی صورت آ جائے گی نا کہ ابھی مصنف کس کے ذکر کر رہے ہیں؟ فرا کا، کہ فرا کیا کہتا ہے کہ اگر یہ اذا آپ کا ناصبہ ہوا نا، کدھر گئی ہے؟ ہاں اذن، ہاں اذن ناصبہ ہوا تو اسے الف کے ساتھ لکھیں گے. یعنی فرا کے مطابق وقف تو الف کے اوپر ہی ہوگا نا، نون کے اوپر نہیں ہوگا، لکھنے کی فقط بحث ہے نا. یعنی وہ کہتا ہے اگر ناصبہ ہوگا تو آپ الف کے ساتھ لکھیں، وَإِلَّا اگر یہ ناصبہ نہیں ہوا تو پھر کیا نون کے ساتھ لکھیں. کیوں؟ فرقاً بینہا و بین اذا، تاکہ اس ناصبہ جو کیا نام ہے اذا ناصبہ و بین اذا شرطیہ والفجائیہ، تاکہ اس کے درمیان کیا ہو سکے؟ فرق ہو سکے. یعنی اذا شرطیہ اور فجائیہ ان کا نون کے ساتھ آئے گا وقت کی صورت میں، اور جو اذا ناصبہ ہے وہ نون کے بغیر آئے گا، اذا آ جائے گا. ہاں ابھی پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. وقت تلخص، خلاصہ کیا ہوگا کہ ان فی کتابت اذان، کہ جو اذان کی کتابت میں جو ہے وہ 3 مذہب ہیں ناویوں کے. پہلا وہی ہے جو مصنف نے اپنایا کہ بالالف مطلقاً، کہ آپ اسے الف کے ساتھ لکھیں حتیٰ کہ جو اذان کیا ہو جی ناصبہ کیوں نہ ہو. ناصبہ کو بھی جب آپ وقف کریں گے نا، وقف کی صورت میں آپ الف کے ساتھ لکھیں گے. وقف کے ویسے ان کے اوپر وقف ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اذان کے اوپر بھی کبھی وقف ہوا، یہ تو ملا کے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اذان یضربا، ٹھیک ہے، اذان ابدا، سارے ایسے ہی پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی وقف کرنا چاہے تو وقف کی صورت میں اسے کیسے وقف کرے گا؟ سوال یہ آ جائے گا نا.
تو ہم کیا کہیں گے کہ اذن یضرب پھر بھی وقف کریں تو اذا یضرب ایسے پڑھیں گے وقف میں. ٹھیک ہے, یہ ایک نئی بات ہو جائے گی, یعنی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. پہلے یہ بھی نہیں سنا کہ بھئی اذان کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں, وہ کیونکہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے, آخر پہ ہوتی نہیں ہے یہ اذان. اور اگر وقف کریں گے تو پھر ہم یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اذان میں کیسے وقف کریں گے, جیسے زیدن میں وقف کرتے ہیں. زیدن میں کیسے وقف کرتے ہیں, زیدہ پڑھتے ہیں, تو اذان میں وقف ایسے کریں گے اذا یضربا, اذا اس کے بعد کیا پڑھیں گے یضربا, تو وقف الف کی صورت میں ہو جائے گا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ وقف الف کی صورت میں ہوگا تو کیا عبارت میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا, لکھنے میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ لکھیں گے بھی آپ الف کے ساتھ, جیسا وقف کر رہے ہیں ویسے آپ لکھیں بھی صحیح. ٹھیک ہے, اذا لکھ کے اس کے بعد کیا ڈالیں, آپ یضربا ڈالیں, تاکہ آپ کا جو وقف کرنا یعنی جو تلفظ ہے اور جو صورت ہے وہ دونوں کیا ہو جائیں, ایک جیسی ہو جائیں. جیسی صورت اور جیسا خط ہے ویسے کیا ہو جائے گا, تلفظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ قانون انہوں نے اذان کے بارے میں بھی چلایا, لنسبان کے بارے میں بھی چلایا, کہ دونوں میں آپ وقف الف کے اوپر کرتے ہیں تو لکھیں گے بھی کیا الف کے ساتھ. لنسبان میں خلاف ورزی کس نے کی, کوفیوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ہم وقف کی صورت میں نون ہی لکھیں گے لنسبان میں. اور اذان میں آ کے کس نے خلاف ورزی کر دی, فرا نے آ کے. فرا نے کیا کہا کہ اگر یہ ناصبہ ہوگا تو آپ کی بات ٹھیک ہے, پھر آپ وقف اگر کر رہے ہیں ناصبہ کے اوپر تو آپ اذا لکھ لو, لیکن اگر یہ ناصبہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے شرطیہ یا فجائیہ ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کیا رکھیں, وقف کی صورت میں آپ نون لکھیں, لیکن وقف کریں گے الف کے ساتھ ہی کریں گے, لیکن لکھنے میں وقت کیا آئے گا, فرق آئے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو شروع سے کہتے ہیں بھی ان کے اوپر کبھی وقف ہوتی نہیں ہے, کون وقف کرتا ہے. لہٰذا یہ بحث اجنبی اس حوالے سے ہو جائے گی کہ کبھی وقف ہوا نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن اگر وقف ہو جائے تو پھر یہ صورتحال کیا پیش آئے گی. ٹھیک ہو گئے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اذان کی کتابت میں جو ہے وہ تین کیا مذہب ہو گئے. پہلا کیا ہے کہ بالالف مطلقاً, کہ مطلقاً الف کے ساتھ لکھیں, مطلقاً تفسیر وہی ہو جائے گی کہ چاہے یہ ناصبہ ہو یا شرطیہ فجائیہ ہو. دوسرا کیا ہے کہ نون کے ساتھ لکھیں, وہ بھی مطلقاً ہو جائے گا. اور تیسرا کیا تفصیل ہے, جو فرع والی کیا ہو جائے گی, تفصیل ہو جائے گی. نہیں, بات وقف کی ہو رہی ہے نا, وقف کے بغیر تو نون کے ساتھ ہی لکھا جائے گا نا, وہ تو واضح ہے. ہم اذا پڑھنے کے جو مصنف نزدیک اذا یعنی کہ اس پر تنوین ہو یا نہ ہو, یا کچھ اور ایڈ کریں گے. اذا یعنی تنوین ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں الف لکھیں گے. تنوین نہ ہو یعنی وقف ہو, جی, تنوین ہو یعنی وقف نہ ہو, ان دونوں صورتوں میں الف لکھیں گے. ان مطلقاً سے آپ یہ مراد لے رہے ہیں, یعنی وقف کریں یا نہ کریں, جی یعنی کہ وقف کریں یا نہ کریں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر تنوین ہو یا نہ ہو, تنوین ہو یا نہ ہو کہ بالفاظ دیگر کیا ہے, یعنی وقف کریں یا نہ کریں. لیکن بحث اب میرے وقف میں چل رہی ہے نا, تو وقف کی صورت میں مطلقاً کیا بنے گا, یعنی تنوین نہیں لگانی, تنوین نہ لگانے کے بعد آپ نے مطلقاً لگانا ہے نا. تو اس مطلقاً کی تفسیر ایسی کریں کہ جو تنوین نہ لگنے کی صورت میں, تو وہ مطلقاً کیا ہوگا کہ چاہے وہ اذان کیا ہو, ناصبہ ہو یا کیا ہو جی شرطیہ ہو یا کیا ہو فجائیہ ہو, جب آپ تنوین نہیں لگا رہے تو پھر آپ کیا لکھیں گے, الف کے ساتھ ہی لکھیں گے تینوں صورتوں میں, چاہے ناصبہ ہو جو بھی ہو. یعنی چونکہ بحث وقف کی چل رہی ہے نا ہماری, تو وقف کے اندر ہم مطلقاً بنائیں گے. قرآن مجید میں کہتے ہیں فقط اذان الف کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے, نون کے ساتھ نہیں ہے. کوئی ہے اس طرح نون کے لکھا ہوا, پھر کون کوئی شرح والا کہ کسی حاشیے پر لکھا ہوا تھا, نون کے ساتھ ہونا تو چاہیے. وہ کہہ رہا تھا نہیں آیا نون کے ساتھ اذان, یہ دعویٰ ہے اس کا. ہاں ہاں یہی ہے. دوسرا اذان یعنی جہاں بھی آئے تو ناصبہ ہوگا. اس نے کیا جو بھی اذان قرآن مجید میں جو آیا نا اذان, وہ آپ کو الف کی شکل میں لگا ہوا نظر آئے گا. ہاں جو بھی ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر وقف نہ بھی کریں تو پھر بھی کیا ہے یہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. تو پھر یہ اذان جو ناصبہ والا یہ نون کے ساتھ کہاں سے آ گیا, یہ قرآن میں نہیں آیا, بہر پھر حدیث سے آ گیا, کیونکہ پھر حدیث سے آ گیا. اچھا, اگلی بحث جو ہے وہ الف کی ہے
کہ تکتب الالف بعد واو الجماعت، یہ جو الف فارقہ کی بحث ہے اس کی شرح میں آ جائیں. لما ذکرت هذا المسئلہ من مسائل الکتابہ، جب کتابت لکھنے کے مسائل میں سے میں نے اس مسئلہ کو ذکر کیا تو استطردت بذکر مسئلتین مهمتین من مسائلها یعنی مسائل کتابہ، اسی مسائل کتابہ سے استطرادن جو ہے وہ میں دو اور مہم مسئلوں کو بھی کیا ہے ذکر کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ انہم فرقوا بین الواو فی قولک زید یدعو و بینہا فی قولک القوم لم یدعو، کہ عربوں نے جو ہے وہ واو میں فرق کیا ہے، زید یدعو کی جو واو ہے اور فی قولک القوم لم یدعو، اور القوم لم یدعو کی جو واو ہے. زید یدعو کی جو واو ہے یہ واو جمع نہیں ہے نا، یدعو کیا مفرد کسی ہے، ہوا کی ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن القوم لم یدعو میں واو کیا ہے، واو جماعت ہے، ٹھیک ہے، جو قوم کی طرف پلٹ رہی ہے. انہوں نے کیا فرق کیا ہے، فزادوا الفا بعد واو الجماعت، انہوں نے واو جماعت کے بعد الف کا اضافہ کیا ہے. وجرد الاصلیۃ من الالف، اور جرد الاصلیہ، اصلیہ کو کیا رکھا، مجرد، خالی رکھا ہے کس سے جی، الف سے. اس الف کو کیا کہتے ہیں، فارقہ، قصدا للتفرقۃ بینہما، تاکہ جو واو اصلی ہے اور واو جماعت ہے اس کے درمیان کیا جائے، فرق کیا جائے. اسی وجہ سے القوم لم یدعو کا جب اعراب آپ لکھتے ہیں تو آخر پہ آپ کیا کہتے ہیں، واو جماعت لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، الالف الف فارقہ لا محل لہ من الاعراب، الف فارقہ بین واو الاصلی و بین واو الجماعت. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا ان من الالفات المتطرفۃ ما یصور الفا، الفات متطرفہ کسے کہتے ہیں، تطرف کیا کہتے ہیں، طرف میں واقع ہونا، آخر پہ واقع ہونا، یعنی وہ الف جو آخر پہ واقع ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، اس میں منقوص میں ہوتی ہے نا، اعلیٰ میں بھی ایسے ہے، حرف میں بھی ہے، ٹھیک ہے، آخر پہ جو الف آ رہی ہے، دعا میں ایسے ہے کہ آخر پہ جو الف ہوتی ہے ما یصور الفا، یعنی جس سے جو ہے وہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے باقاعدہ، ہاں یوں ہو جائے گا، ان من الالفات المتطرفۃ ما، کہ الفات متطرف کی قسموں میں سے ایک قسم تو کیا ہے کہ ما یصور الفا، کہ جسے الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے لمبا کر کے. ومنها ما یصور یاء، اور کچھ ایسی ہیں کہ جیسے یا کی شکل میں کیا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ جو ہے وہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اعلیٰ میں الف ہے نا آخر پہ، لیکن اسے عرب والے کیا یا کی شکل میں لکھتے ہیں، ہم پھر بھی اوپر چھوٹی سی کھڑی زبر لگا دیتے ہیں نا، لیکن وہ کھڑی زبر نہیں لگاتے، وہ فقط کیا یا کی شکل میں لکھتے ہیں اور اس کے نیچے دو نقطے نہیں لکھتے یا کے نیچے. اور علی جب لکھیں گے تو پھر یا کے نیچے کیا لکھتے ہیں، دو نقطے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا الف لکھنے کا طریقہ ایک یا ہے جو بغیر نقطوں پہ ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی کب جو ہے وہ سیدھی الف لکھی جاتی ہے اور کب الف کو جو ہے وہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کا کیا قانون ہے، ٹھیک ہے. وضابط ذالک، اس کا ضابطہ، کس کا ضابطہ جی، الف کی شکل میں لکھنے کا اور یا کی شکل میں لکھنے کا، اس کا قانون کیا ہے. ان الالف اذا تجاوزت ثلاثه احرف، جب یہ جو الف آخر پہ آ رہی ہے اگر یہ 3 حروف سے تجاوز کر چکی ہو، یعنی اس سے پہلے کم از کم 3 حرفوں، او کانت منقلبۃ عن یا، یا یہ جو الف ہے وہ یا سے تبدیل شدہ ہو، یعنی اگرچہ تیسری جگہ پہ ہو لیکن یا سے تبدیل شدہ ہو، تو صورت یا ان، تو ان دونوں صورتوں میں کیا لکھیں گے، اسے یا کی شکل میں لکھا جائے گا، اس کی تصویر کیا ہوگی، یا والی ہو جائے گی. مثال ذالک فی النوع الاول، نوع اول سے کیا مراد ہے، ہاں جب 3 حرف سے کیا ہو، زیادہ ہو، جیسے استدعا اور مصطفیٰ میں ہے، انہیں ایک فعل کی مثال بھی دے دی اور اسم کی مثال بھی دے دی نا. تو اس سے کیا ہے، اس یا کو کیا کہتے ہیں، یا کرسی کہتے ہیں نا، کرسی والی یا بنا کے لکھی آپ کرسی کی طرح. ہاں یا پایا لکھتے ہیں آپ، اچھا. اور پھر نوع ثانی، اور نوع ثانی کی کیا مثال ہے، نوع ثانی یعنی جب وہ تیسری جگہ پہ ہو لیکن یا سے تبدیل شدہ ہو، رما، ہدا، فتح اور ہدا، 4 مثالیں کہتے تھیں، ٹھیک ہے جی. وَإِنْ كَانَ ثَالِثَةً مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ، اور اگر یہ تیسری جگہ پہ ہو لیکن واو سے تبدیل شدہ ہو تو پھر اسے کیا ہے، صورت الفاً، پھر یا کی شکل میں نہیں لکھیں گے بلکہ الف کی صورت میں لکھیں گے، جیسے دعا، عفا، عصا اور قفا ہیں. وَلَمَّا ذَكَرْتُ ذَلِكَ، اور جب میں نے اس کا ذکر کیا تو احتجت إِلَى ذِكْرِ قانون، تو مجھے ضرورت پڑی، میں محتاج ہو گیا ایک ایسے قانون کے ذکر کی طرف
کہ یتمیز بہ ذوات الواو من ذوات الیا، کہ جس سے واو والی یا والی سے جدا ہو سکے، واو والیاں یا والی سے جدا ہو سکیں. یعنی واو والی الف کیا مطلب، یعنی وہ الف جو واو سے تبدیل ہو کر آتی ہے، اور وہ الف جو یا سے تبدیل ہو کے آتی ہے، کیونکہ الف کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے نا. تو الف آپ کو جب نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا، اس کے پیچھے واو ہوگی یا ہوگی، کوئی اس کا کوئی قانون ہے اس کا جاننے کا؟ تو مسلم کہتے ہیں ہاں جی اس کا قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ فذکرت انہ اذا اشکل امر الفعل، اگر فعل کا معاملہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، امر الفعل یعنی فعل کا معاملہ، اذا اشکل امر الفعل، اگر فعل کا معاملہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، پتہ نہ چل رہا ہو کہ رما کے آخر میں جو الف ہے یہ واو سے تبدیل شدہ ہے یا یا سے تبدیل شدہ، کیا کرنا ہے؟ تو وصلتہ بتاء المتکلم بالمخاطب، تو آپ اس سے ملا دیں تائے متکلم کے ساتھ یا تائے مخاطب کے ساتھ. فمہما ظہر، پس جو بھی ظاہر ہو جائے، فہو اصلہ، تو وہی اس الف کی کیا ہوگی؟ اصل ہوگی. الا تری انک تقول فی رما وحدہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ رما اور ہدا میں کیا کہتے ہیں؟ رمیتو اور ہدیتو کہتے ہیں، تو یا یہاں پہ ظاہر ہوگی نا. اور دع اور افا میں کیا کہتے ہیں؟ دعوتو اور افوتو کہتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ظاہر ہوگی؟ وہ ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فعل کا شروع سے کیا معاملہ ہے، تو ہم تائے متکلم اور مخاطب جب لگائیں گے تو اس میں کیا لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ عربوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے نا. یعنی جو عرب ہیں وہ فرض کریں متکلم اور مخاطب بولتے رہتے ہیں، انہیں وہ پتہ ہے، غیب کا انہیں نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے ہمیں تو دونوں نہیں پتہ نا. ٹھیک ہے، ہاں، کوئی ایٹومیٹک کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں کہ جیسے تائے متکلم لگائیں گے تو خود بخود اصل اس کی ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ بھی لغت میں دیکھیں گے، عربوں سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے مفید ہے کہ جو جانتے ہوں چیزوں کو. ٹھیک ہے، یا ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں جتنا ہے متکلم اور مخاطب والی چیز مل گئی ہے اور جو اصل جو مفرد ہے نا وہ نہیں ملا، ہم کہیں گے یہ ہمارے لیے ہوتے نہیں. ہم سیدھا لغت میں کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا صیغہ دیکھتے ہیں نا، راما یا ہے یا راما وا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے نا. ہم لغت میں دونوں دیکھ لیں گے، جہاں پہ ہمیں مل گیا ثابت ہو جائے گا. وہاں تو تائے متکلم اور تائے مخاطب کی باری ہمارے نہیں آئے گی. تو لہٰذا یہ جو علامتیں ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ جو عربی پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اور انہیں متکلم اور مخاطب کے صیغوں کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی فرض کریں ایک بندے کو قرآن حفظ ہے اور یاد ہے، تو اسے پتہ ہے کہ دعو تو وہاں پہ استعمال ہوا ہے یا دائی تو استعمال ہوا ہے، تو فوراً کیا وہاں سے پک کر لے گا. ٹھیک ہے، ہدئی تو استعمال ہوا ہے، ہدیتا استعمال ہوا ہے، اہتدئی تو استعمال ہوا ہے یا اہتدو تو استعمال ہوا ہے. اب نہیں پتہ تھا اہتدو تو استعمال ہو رہا ہے یا اہتدئی تو استعمال ہو رہا ہے، تو وہ فوراً کیونکہ وہ قرآن مجید زیادہ اس کے ذہن میں ہے، عربی زبان ہے، تو فوراً کس میں چلا جائے گا؟ متکلم کے صیغوں میں چلا جائے گا، مخاطب صیغوں میں چلا جائے گا. تو یہ اس حوالے سے یعنی یہ علامتیں ان کے لیے ہیں جو عربی زبان زیادہ سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے لیے. اچھا، وَإِذَا أَشْكَلَ أَمْرُ الْإِسْمِ، اور اسی طریقے سے اگر اسم کا معاملہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو نظرت الی تثنیتہ، تو آپ اس کے تثنیہ کو دیکھ لیں. فَمَهْمَا ظَهَرَ فِيهَا، تو جو تثنیہ میں ظاہر ہوگا، فَهُوَ أَصْلُهُ، تو وہی اس کی اصل ہو جائے گا. أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ فِي الْفَتَى وَالْهَدَى، فتح اور ہدا میں آپ کیا کہتے ہیں تثنیہ میں؟ فتیان اور ہدیان کہتے ہیں. تو فتیان اور ہدیان کا اگر اسے علم ہے تو وہ کیا کہے گا کہ بھی اس کے اصلی جو فتح اور ہدا میں جو الف ہے اس کی اصلی کیا یا ہے. اسی طریقے سے عصا اور قفا میں کیا عصوان اور قفوان کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی یہ پتہ چل جائے کہ اس کی الف میں کیا ہے تھی وہ ہے. وما احسن قول الشاتی، قول الشاتی پڑھیں گے یا قول شاتی پڑھیں گے؟ نہیں، قول کا کیا اعراب دیں گے؟ احسن کے بعد مفعول پڑھیں گے، ما احسن کا، یعنی یہ صیغہ تعجب ہے نا. ٹھیک ہے، ما احسن قول شاتی، ما احسن زیدن جو پڑھا تھا، تو یعنی تعجب وہ کر رہے ہیں کہ شاطبی کا قول جو ہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ بہترین ہے، بہت ہی بہترین ہے. اس نے کیا پڑھا کہ وہ تثنیۃ الاسماء تکشفها، تثنیت بلکہ پڑھیں، وہ تثنیۃ الاسماء تکشفها وان رددت الیک الفعل صادفت منحلا. ٹھیک ہے، کہ اسماء کی تثنیہ کو آپ کشف کریں گے، تکشفها نہیں بلکہ تثنیہ تو ہی پڑھیں سے، ہاں اس کی خبر ہو جائے گا. تثنیۃ الاسماء تکشفها، یعنی اسماء کی تثنیہ کو کشف کر دیتے ہیں، تکشفها آپ اسے کشف کرتے ہیں.
نہیں بلکہ کیا ہے وہ تثنیۃ الاسماء تکشف الاسماء، یوں ہونا چاہیے نا، اسماء کی تثنیہ اسماء کو کشف کر دیتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا، تثنیۃ الاسماء تکشفها یعنی اسماء کی تثنیہ تکشفها اسماء کو کشف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں کی ضمیر آپ کیا ہے وہ اسماء کو معنوی طور پہ پوشیدہ بنا لیں اور اس کی طرف یعنی وہ مان لیں اور اس کی طرف کیا پلٹیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بیت کا جو ہے وہ معنی ہو جائے گا کہ اسماء کی تثنیہ اسماء کو کشف کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے کہ اس کے اندر الف چاہے وہ واو سے تبدیل ہو کے یہ یا سے پیش آئیے۔ اچھا وَإِن رَدَدْتُ إِلَيْكَ الْفِعْلَ، اور اگر میں فعل کو آپ کی طرف پلٹا دوں، یعنی آپ سے میں فعل کو کیا مخاطب کروں، تو صادفت منحلا، تو آپ کیا ہے منحل تک پہنچ جائیں گے۔ منحل کیا ہے اصل جڑ اور چشمہ، تو آپ کیا اس کی اصل تک پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے حریری کا کیا شعر ہے جی، اذا الفعل یوما غم عنک حجاؤہ، کہ فعل کے اگر کسی دن آپ کے اوپر کیا ہے حجاب مخفی رہ جائیں، غمہ چھا جانا، بادل چھا جانا، کہ فعل کے حجا کیا ہے حروف تہجی حروف اصلی جو ہیں وہ آپ کے اوپر مخفی رہ جائیں، تو فالحق بہ تاء الخطاب ولا تقف، تو آپ اس کے ساتھ تاء خطاب لگاتے ہیں اور رکے نہیں۔ فإن ترہ بالیاء یوما کتبتہ بیاء، اور اگر اس دن آپ اسے دیکھیں کہ وہ یا کے ساتھ آ رہا ہے تو اسے آپ کیا ہے پھر یا کے ساتھ لکھیں۔ وإلا فهو یکتب بالالف، وگرنہ اسے کس کے ساتھ لکھیں آپ پھر بھی الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے نا، واو کے ساتھ ہو جائے۔ اگر یا کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یا کے ساتھ لکھیں، اگر یا کے ساتھ نہیں دیکھتے ہے مخاطب ہے یا کے ساتھ نہیں دیکھ رہے، اس نے اپنا وہ کافیہ ردیف سیٹ کرنے کے لیے الف لگا دیا۔ پھر اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان لم ترى بالیا، نہیں، اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کے ساتھ تائے خطاب نہیں لگاتے، یوں ہوگا کہ اگر آپ اسے تائے خطاب کے ساتھ نہیں لگاتے تو پھر تو آپ اسے الف کے ساتھ ہی لکھیں گے، ہاں اس کو مستثنا کر، ہاں یوں نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ یا کے ساتھ نہ دیکھیں اسے، اللہ کیا مطلب کہ اللہ کیا مطلب اگر اس کے ساتھ تائے خطاب کو آپ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ رک جاتے ہیں اور تائے خطاب آپ نہیں لگاتے تو پھر تو اسے آپ کیا الف کے ساتھ ہی لکھتے رہیں۔ اوپر مثال اچھا اگلی جو فصل ہے وہ حمزہ کے متعلق ہے، شر میں آ جائیں جی۔ ھذا الفصل فی ذکر حمزات الوصل، یہ جو بھی فصل مصنف لکھ رہے ہیں وہ حمزات وصل کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ وہی التی تثبت فی الابتداء وتحذف فی الوصل، حمزات وصل کی کیا تعریف ہے؟ التی تثبت فی الابتداء، کہ جو ابتداء میں ثابت ہوتے ہیں اور وصل میں کیا ہو جاتے ہیں حذف ہو جاتے ہیں نا۔ والکلام فیہا فی فصلین، اس کے متعلق جو کلام ہے وہ دو فصلوں میں ہوگی۔ پہلی جو فصل ہے کہ فی ضبط مواقعہا، کہ ان کے جو مقامات ہیں نا اس کو آپ ضبط کریں کہ کون سے مقامات پہ جو الف ہوتا ہے جو حمزہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی حمزہ وصل ہوتا ہے، کتنے مقامات ہیں کہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ وقد استقر، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف، کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ فاما الاسم، جہاں تک اسم کا تعلق ہے، فلا تکون حمزتہ حمزۃ وصل الا فی نوعین، کہ اسم میں حمزہ وصل نہیں ہوگا سوائے دو جگہوں پہ۔ پہلا کیا ہے کہ اسماء غیر مصادر، ایسے اسماء کے جو غیر مصادر ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہی عشرۃ محفوظۃ، وہ فقط 10 ہی کیا ہیں اسماء ہیں، کہ 10 اسماء مصادر کے علاوہ ایسے ہیں کہ جن کا حمزہ وصل ہے۔ اسم استن ابن 3 ہو گئے، ابنتن ابنمن 5 ہو گئے، اور امرؤن پڑھتے ہیں مرؤن ہے نا، امرؤن 6 ہو گئے، اور امراتن کیا 7 ہو گئے۔ اچھا اسنان اسنتان 7 اور 2 9 ہو گئے، ابنان اور ابنتان یہ کیا ہے 10 اور 11 ہو گئے، ابنمان اور امرآن 12 13، امراتان کیا یہ زیادہ ہو گئے نا، 10 تو نہیں ہوئے بھائی، نہیں 10 جو ہاں 10 آپ نے لکھنا ہے، مفرد کو 10 لکھیں نا، تسمیہ کو نہ گنے نا، ٹھیک ہے، یعنی فقط مفرد کو گنے، ہاں
یعنی اسم است ابن ابنتن ابنمن امراؤن امراۃن اور اسنان اور اسنتان. اسنان اسنتان تسنیہ شمار نہیں ہوتے نا, ٹھیک ہے, یہ 9 ہو گئے نا. اور اس کے بعد جو 10واں ہے نا وہ آگے ذکر کریں گے ایمن, ٹھیک ہے, ایمن جو ہے وہ یہ 10واں آگے ذکر کریں گے جو قسم کے معنی میں, تو یہ 10 ہو جائیں گے. باقی جو ابنان ابنتان ہے اور ابنمان امران ہے امرتان, یہ کیا ہے, اسی ابن کی کیا ہے تسنیہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ابنت ان کی کیا تسنیہ آ رہی ہے, ابنم ان کی کیا تسنیہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. قال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے, فرجل وامرأتان, ٹھیک ہے, اسے کیا پڑھا جاتا ہے, وامرأتان پڑھا جاتا ہے, امرأتان نہیں پڑھا جاتا. تو وامرأتان پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ حمزہ کیا ہو گیا اس کے اندر, وصل ہو گیا نا. بخلاف الجمع, یعنی تثنیہ میں یہ کام چلے گا کہ تثنیہ میں بھی حمزہ کیا ہوگا, حمزہ وصل ہوگا. یعنی اسے یوں کہا جاتا ہے نا کہ اسماء جو ہیں غیر مصادر کے علاوہ 10 ہیں, 10 میں سے جو جن کی تثنیہ آتی ہے نا وہ بھی اسی کے حکم میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جمع میں آپ کیا کہیں گے, کہتے نہیں بخلاف الجمع, ان 10 کی جب آپ جمع لے کر آئیں گے تو فإن حمزات ہی حمزات القطع, تو پھر جمع کے جو حمزہ ہیں وہ حمزہ قطعی ہو جاتے ہیں. جیسے اسم کی جمع آپ کیا لے کر آتے ہیں, اسماء لے کر آتے ہیں, ان ہی الا اسماء سمیتموها, الا اسماء نہیں پڑھا ہم نے. اور اسی طریقے سے فقالوا تعالوا ندعو ابناءنا پڑھا, ابن کی جب جمع ابنا ہوگی نا, ٹھیک ہے, اور ابناءکم, ابتدا میں ثابت. تو اس سے کیا نتیجہ سامنے آ گیا کہ 10 جو اسماء غیر مصادر محفوظ ہیں اس کی تثنیہ اور مفرد دونوں میں حمزہ وصل رہتا ہے, لیکن جمع میں کیا ہے حمزہ قطعی ہو جاتا ہے. نوع ثانی کیا ہے, وہ اسماء کے جو مصادر ہیں وہ یا مصادر الافعال الخماسیہ, جو افعال خماسی ہیں. فعل کو خماسی, رباعی اور ثلاثی کہنے کا جو معیار ہوتا ہے وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فعل خماسی کیا مطلب, یعنی وہ فعل جس کے پہلے صیغے کے 5 حروف ہوں, ٹھیک ہے. اصلی زیادہ کی یہاں پہ بحث نہیں ہے, 5 ہونے چاہیے. انطلاق جو ہے یہ فعل خماسی کا مصدر ہے, کیونکہ اس کا فعل ماضی کیا ہے, انطلق ہے, الف نون تا لام اور قاف. مصدر میں تو کتنے آگے, 6 آگے نا, ٹھیک ہے, انطلاق ہو گیا. تو چونکہ یہ فعل خماسی کا مصدر ہے تو لہذا یہاں پہ حمزہ کیا ہوگا, وصل کا ہوگا. اقتدا میں بھی ایسے. سداسیہ کیا مطلب, افعال سداسی. افعال سداسی کتنے ہمارے پاس, ایک ہی ہے میرے خیال میں, استخرج ہے, وہ احمرہ وغیرہ میں آ جائیں گے, احمارہ, اکشارہ, یہ سارے آ جائیں گے اس کے اندر. اس کی مثال کیا ہے, استخراج ہے, وہاں پر بھی حمزہ کیا رہے گا, وصلی رہے گا. اچھا, یہ اسم کی کیا انہوں نے بحث ختم کی. فعل میں آ جائیں. وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا, اگر فعل مضارع ہوگا تو فَحَمْزَاتُ حَمْزَاتُ قَطْعٍ, تو اس کے حمزے کیا ہو جائیں گے, حمزے قطعی ہو جائیں گے. جیسے اعوذ باللہ, استغفر اللہ, احمد اللہ. اور اگر ماضی ہوگا تو پھر اس کا قانون ہے کہ فَإِنْ كَانَ ثُلَاثِيًّا أَوْ رُبَاعِيًّا, اگر ماضی 3 حرفی ہے یا 4 حرفی ہے تو اس کے حمزہ کیا ہو جاتے ہیں, قطعی ہو جاتے ہیں. ثلاثی کی مثال اخذ اور اکلا کی ہے, اور رباعی کی مثال اخرج اور اعطى کی ہے. وَإِنْ كَانَ خُمَاسِيًّا أَوْ سُدَاسِيًّا, اور اگر ماضی 5 حرفی یا 6 حرفی ہے تو اس کے حمزہ کیا ہو جائیں گے, حمزہ وصلی ہو جائیں گے, جیسے انطلق اور استخرج ہو جائے گا. فعل امر میں آ جائیں. اما الامر فَإِنْ كَانَ مِنَ الرُّبَاعِ, اگر امر جو ہے وہ رباعی سے ہو, یعنی 4 حرفی سے بنایا ہو امر. یہاں رباعی سے کا مراد ہے یعنی ماضی جس کا رباعی ہو نا, 4 حرفی والا ہو, تو اس کے حمزہ کیا ہو جائیں گے, حمزہ قطعی ہو جائیں گے. کہ قول کا یا زید اکرم امرن, تو اکرم جو ہے وہ یہ رباعی کا فعل امر ہے, یعنی ماضی کے کیا ہے, اس کے 4 حروف ہیں نا. تو یہاں پہ حمزہ کیا رہے گا جی, حمزہ قطعی رہے گا. یا فلانو اجب فلانن, اجب میں کیا ہے, یہ بھی رباعی ہے نا, ٹھیک ہے جی. عجیب, یا جو ہے وہ گر گیا نا اس کا, تو جیب اسے عجب. حرف میں آ جائیں. اما الحرف فلم تدخل علیہ حمزۃ وصرا الا علی اللام نحو قولک الغلام. حروف ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کبھی حمزہ وصل داخل نہیں ہوتا, سوائے کہ اس کے اوپر لام کے اوپر. لام بھی قول سے جب آپ الغلام یا الفرس کہہ رہے ہیں, تو یہ والی جو لام ہے. اس میں خلیل کا اختلاف ہے. خلیل کیا کہتا ہے کہ انا حمزہ تو قطع, کہ یہ ہے تو حمزہ قطعی,
لیکن عملت فی الدرج معاملۃ الوصل، لیکن جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک کون سا ہو جاتا ہے؟ وصلی والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے بھئی ہے قطعی تو سلوک کا وصلی والا کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تخفیفاً لکثرت الاستعمال، حمزہ قطعی ہے اور بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، اسے بار بار پڑھنا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے کہا یہ کام تو بھئی خراب ہے. اب اسے جو ہے وہ اصل قطعی کے گھر سے تو نہیں نکال سکتے تھے، کہیں گے ٹھیک ہے آپ اب قطعی رہو لیکن سلوک آپ کے ساتھ کون سا ہم کریں گے؟ وصلی والا. تخفیفاً لکثرت الاستعمال، یعنی کثرت استعمال کو تخفیف ہو گیا. تو خلیل نے کہا بھی یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ قطعی کے ساتھ وصلی والے سلوک ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو 2 مثالیں دیتے ہیں خیر اور شر کی. شعر اور خیر اور شر اصل میں کیا تھے؟ اخیر اور اشرر تھے نا، اشر. تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا بیچاروں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ایسا سلوک ہوا کہ اس کا حمزہ ہی اڑا دیا، یعنی ابتدا سے ہی اڑا دیا اور وصل سے بھی کیا ہے؟ اڑا دیا، اور آج تک اسے خیر اور شر ہی پڑھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خیر اور شر کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہاں پہ حمزہ قطعی تھا، وہ حمزہ قطعی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو گیا. تو کم از کم جو الف لام کے اوپر حمزہ قطعی آ رہا ہے اس کے ساتھ تو کچھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. اسے شروع میں تو نہیں گرا رہے نا، الرجل شروع میں کہہ رہے ہیں، الغلام کہہ رہے ہیں، فقط درمیان میں گرا رہے ہیں. تو لہٰذا درمیان میں گرانے سے اب حمزہ قطعی تو کہیں نا، اسے حمزہ وصلی تو نہ بنا دیں. لہٰذا خلیل نے کیا کہا کہ ہم اس کے شجرے کی حفاظت کریں گے اور اسے حمزہ قطعی ہی کہیں گے. بہرحال یہ علمی فائدہ ہے، ورنہ معنی میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، کما حذفت الحمزۃ من خیر و شر فی الحالتین. فی الحالتین سے کیا مراد ہے؟ حالت وقف اور حالت وصل، یعنی ابتدا میں اور درج میں. ٹھیک ہے، للتخفیف، وہاں بھی کیا تخفیف کی وجہ سے کیا گرایا گیا نا. تو یہ فقط ایک ہی ایسا ہے الف لام حروف میں سے کہ جس کے حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، اور خلیل کے مطابق حمزہ قطعی، لیکن سلوک ہوئی وصلی والا. وبقیت الحروف حمزاتها حمزات قطع، اور باقی جتنی بھی حروف ہیں سب کے حمزہ کیا رہتے ہیں؟ حمزہ قطعی رہتے ہیں، جیسے ام ہے، او ہے، ان ہے، باقی جو ہے اور بھی بنا لیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.